بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 14 دسمبر 2020 بروز سوموار، اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو کی تاثری نیوز اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے، اس لیے آپ نے اس نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں لازمی طور پر شیئر کر دینا ہے۔ نمبر 1 پر یو میں ہونے والی موسم کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں 21 دسمبر سے کڑاکے کی سردی کا آغاز ہو جائے گا۔ اس بار میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق معروف اماراتی ماہر فلکیات اور عرب یونین فار اسٹرونومی اینڈ اسپیس سائنس کے ممبر ابراہیم الجواد نے کہا ہے کہ 21 دسمبر سے متحدہ عرب امارات میں کڑاکے کی سردی پڑنا شروع ہو جائے گی، اور اس بار سردی کی شدت پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ ہوگی، اور بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت بھی 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جائے گا۔ تو دوسری جانب امارات میں نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی NCM کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ آج بھی امارات میں کئی مقامات پر بارش ہو سکتی ہے، اور کئی علاقوں میں 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی، جس سے ریت کے طوفان آنے کا خطرہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ اور اس بارے میں ابوظہبی پولیس کی جانب سے بھی ڈرائیورز حضرات کو وارننگ جاری کر دی ہے کہ دھند کے دوران بھی ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رہیں، اور اگر دھند کی وجہ سے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا یا حد نگاہ کم ہو جائے تو گاڑی کو سڑک کنارے کھڑی کر کے اس میں فوگ لائٹس کو آن لازمی کریں۔ اور اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جاتی ہوئی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ بھی آپ نے لازمی طور پر رکھنا ہے، اور خصوصاً اگر آپ لائن تبدیل کر رہے ہیں ایک سڑک پر، تب بھی آپ کو ٹریفک کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اور اس طرح انہوں نے کہا کہ سڑک کنارے نصب الیکٹرانک انفارمیشن بورڈ جہاں پر آپ کو رفتار بتائی ہوگی، اسی رفتار پر ہی آپ نے گاڑی چلانی ہے، اور اگر آپ کہیں دور سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے انٹرنیٹ میں موجود اس موسم کی صورتحال یا اس علاقے کی موسم کی صورتحال سے باخبر رہنا ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں نقلی ایجنٹوں کا شکار ہونے والی 12 بھارتی نوکرانیوں کو بازیاب بھی کرا لیا گیا۔ اس بار میں متحدہ عرب امارات میں جعلی ایجنٹوں کا شکار ہونے والی 12 بھارتی نوکرانیوں کو ریسکیو کر لیا گیا، جس کی مکمل تفصیلات کے مطابق عجمان میں انڈین ایسوسی ایشن اور دبئی بھارتی کونسل نے 12 گھریلو ملازمین کو بازیاب کروایا، جنہیں ایجنٹوں نے جعلی ملازمت کا جھانسا دے کر پھنسایا تھا۔ اس بار میں جمعہ کے روز متاثرہ خاندانوں کا اہل خانہ اور متحدہ عرب امارات میں مقیم ایک سماجی کارکن نے خواتین کی حالت زار کے بارے میں میڈیا پر آواز اٹھاتے ہوئے بھارتی سفارت حکام کی جانب توجہ جو ہے وہ مضبوط کروائی، اور اس بار میں متاثرہ خواتین کا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے ہے، اور دبئی میں بھارتی کونسل خانے کے کونسل نیرج اگروال کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ہم نے عجمان میں بھارتی ایسوسی ایشن کے اشتراک سے 12 خواتین کو عجمان سے بازیاب کرایا، اور اس حوالے سے تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین میں 7 خواتین نے خود پر ہونے والے ظلم کے خلاف شکایت بھی درج کروا لی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ خواتین دھوکے باز ایجنٹوں کے جھانسے میں آ کر نوکری کے حصول کے لیے متحدہ عرب امارات آئی تھیں، اور ہمیں ابتدائی طور پر 5 ایسی خواتین کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی جو کہ بعد میں 12 خواتین تک بڑھ گئی، اور متاثرہ خواتین نے اپنے کفیلوں کے خاندانوں کے ہاتھوں ہراساں ہونے کا بھی انکشاف کیا ہے۔ تو یہ کچھ نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی میں بھارتی گینگ نے پاکستانی ملازم کا کارڈ استعمال کرتے ہوئے 52,000 درہم کا فراڈ کر لیا۔ مکمل تفصیلات کے مطابق دبئی میں ایک بھارتی گینگ نے آن لائن شاپنگ کمپنی کو بڑا دھوکہ دے دیا۔ اس کے مطابق انہوں نے ایک گروہ نے کورونا وائرس کے دوران ماسک پہننے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی لوٹ مار کر لی، اور بتایا یہ گیا کہ ایک گروہ نے دبئی میں مقیم ایک آن لائن شاپنگ کمیٹی سے اور کمپنی سے خریداری کے نمبر حاصل کر کے موبائل فون اور قیمتی کیمرے چوری کر لیے۔ اس دوران انہوں نے چہرے پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک پہن رکھے تھے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے بھی نہ پہچانے جا سکے۔ عدالت میں بتایا گیا کہ کمپنی کے ایک ملازم نے اپنے 3 ہم وطنوں کو 52,000 درہم کا سامان چرانے کے لیے چوری شدہ عمارتی شناختی کارڈ دیے، اور ملزمان کو سامان گودام سے ڈیلیوری تک پہنچانے کا طریقہ کار بھی سکھایا۔ تینوں بھارتی ملزمان رواں سال جولائی میں چوری شدہ عمارتی شناختی کارڈ استعمال کرتے ہوئے موبائل فون اور کیمرے جمع کرنے کے گودام میں گئے تھے، اور چوری کے دوران ملزمان نے کرونا کی وجہ سے اپنے چہروں کو ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا۔
اس میں 2 کمپنیاں جنہوں نے یہ سامان خریدا تھا انہوں نے آن لائن کمپنی کو فون کیا کہ ہمارا آرڈر پہنچا دیں، جس پر اس دھوکہ دہی کا انکشاف ہوا اور آن لائن شاپنگ کمپنی میں کام کرنے والے 30 سالہ ملازم نے گواہی دی کہ ایک پاکستانی ملازم سامان لینے کے لیے گودام میں داخل ہوا تھا۔ بعد ازاں اس معاملے میں فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی، جنہوں نے ملزمان کو گرفتار کر لیا اور کمپنی کے ملازم نے عدالت میں بتایا کہ کس طرح ہمارے ساتھ کام کرنے والے ملازم نے اپنے ساتھیوں کی چوری کرنے میں مدد کی اور ریکارڈ کے مطابق بھارتی ملزم ملک سے فرار ہو گیا ہے، جبکہ دیگر 3 ملزمان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں چوری کرنے کے لیے 500 درہم دیے گئے تھے۔ تو یہ کچھ نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت ابوظہبی میں روزانہ 5000 افراد کو سینوفارم کی ویکسین لگانے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں، جس کے مطابق متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں مقیم مکینوں اور شہریوں میں 5000 کو روزانہ سینوفارم کی تیار کردہ کووڈ-19 کی ویکسین لگائی جائے گی اور اس ضمن میں متعلقہ فریم نے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں۔ یو اے ای میں صحت عامہ کی خدمات مہیا کرنے والی بڑی فریم وی پی ایس ہیلتھ کیئر کووڈ-19 کی ویکسین لگانے کی ذمہ داری سونپی گئی اور اس اعلان سے چند روز قبل متحدہ عرب امارات چین کی سرکاری کمپنی سینوفارم کی تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی ہے اور یہ ویکسین کرونا وائرس کے علاج میں 86% مؤثر ثابت ہوئی۔ اس بارے میں وی پی ایس ہیلتھ کیئر نے ابوظہبی، مصفہ، العین اور الدفرہ میں ویکسین لگانے کے لیے 18 ہسپتال اور طبی مراکز بھی قائم کیے ہیں اور اس بارے میں وی پی ایس کے گروپ میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر نبیل دیوانی نے کہا کہ ہم نے 5000 افراد کو روزانہ کورونا وائرس کی ویکسین لگانے کے لیے ایک مضبوط ڈھانچہ قائم کیا ہے اور ہم اس استرایت کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری جاری رکھیں گے۔ تو یہ کچھ نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی میں والد کو بچے کی پیدائش پر جشن منانا بھی مہنگا پڑ گیا، پولیس نے آ کر گرفتار کر لیا۔ مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ والدین کو اپنی اولاد بہت ہی زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ ہر ضروری چیز اور آسائش کا اہتمام کرتے ہیں، خصوصاً جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اکثر لوگ اپنی مالی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر یہ خوشی منانے کا موقع پاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ تاہم کئی بار یہ خواہش بہت ہی بھاری پڑ جاتی ہے اور اگر اسے پورا کرنے کے بعد اس کی تشہیر بھی کی جائے تو ایسے ہی ایک معاملہ دبئی میں پیش آیا جہاں ایک والد نے اپنے بچے کی پیدائش پر جذبات میں آ کر کچھ زیادہ ہی اہتمام کر ڈالا۔ پولیس کے مطابق ایک شخص نے اپنے گھر میں بچی کی پیدائش پر آتش بازی اور فائر کریکٹر کا اہتمام کیا، جس کی ویڈیو